بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام، آخری میسج جو صحابہ کرام سے آپ نے عرفات کے میدان میں تمام مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اسلام کے سماجی، سیاسی اور تمدنی اصولوں کا جامع ہے۔ اس کے اہم نکات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ اور مبارکہ ہے، اور الحمدللہ اس سنت پر آج بھی عمل ہو رہا ہے کہ آغاز خطبہ میں یہ ذکر کیا جاتا ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرات محترم، اس آخری خطبہ حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پھر تازہ کر لیجئے، بے شک تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں تم پر اس طرح حرام ہے جیسے اس شہر اور اس مہینے میں تمہارے لیے اس دن کی حرمت ہے۔ جاہلی قدروں میں ایک جاہلی خیال جس کے خاتمے کا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ فرمایا، جس کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بچے کا نسب نامہ اسی سے ثابت ہوگا جس کے نکاح میں عورت ہوگی، جبکہ بدکاری کرنے والے کا بچے پر کوئی حق نہیں، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ جو شخص اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف، اور جو غلام اپنی نسبت اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے گا، اس پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی معاوضہ یا تاوان قبول نہیں کریں گے۔ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ زبان سے معاہدہ کر کے رشتے طے ہو جاتے تھے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بھائی کہہ دیا تو بھائی ہو گئے، باپ بیٹا کہہ دیا تو بس یہ رشتہ بن گیا، کسی کو ماں کہہ دیا تو وہ ماں ہو گئی، کسی نے کسی کو بیٹا بنا لیا تو بس یہ رشتہ قائم ہو گیا۔ یہ زبان سے اور معاہدے سے رشتہ دار بننا جاہلیت کے زمانے میں تھا، اس کو معاشرے میں تسلیم کیا جاتا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اخوت کے جاہلی رشتوں کی نفی کی، اور فرمایا کہ یہ اخوت کا رشتہ تمہارے درمیان اسلام کا رشتہ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دیں۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اس کے ساتھ اس کو غیبت میں نہیں لاتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع کے ایک ایک حرف کی قدر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔